ایک نوجوان نے اسکندریہ کے مشہور تاجر عالمگیر کی بیٹی کے ساتھ زبردستی زنا کیا۔ جب اس کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پیش کیا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے سزا کے طور پر اس کو 3 دن بھوکا رکھنے کا حکم دیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا۔ اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سامنے کھانا پیش کرنے کا حکم دیا، تو اس نے جیسے ہی کھانے کا پہلا نوالا لیا تو کھانے کو تھوک دیا اور کہا، سلطان معظم، میں بھوکا مار جاؤں گا، اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا۔ سلطان نے وجہ معلوم کی تو اس نے کہا کہ اس کھانے میں گھوڑے کا پیشاب ملا ہوا ہے۔ یہ سن کر سلطان کو سخت غصہ آیا اور کہا کہ تمہارے مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے تو میں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس میں پیشاب کیسے ہے۔ تو اس نے کہا، حضور، میں ابھی ثابت کر کے دے سکتا ہوں، کیونکہ جیسے ہی میں نے پہلا نوالا لیا تو کھانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر ایک وزیر تھا۔ اس وزیر کا نام وزیر عالم شاہ تھا۔ وزیر عالم شاہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے وفادار، دانا اور دانش مند وزیروں میں شامل تھا۔ وزیر عالم شاہ نے سلطنت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں، حتیٰ کہ وزیر عالم شاہ کی عمر اس وقت 60 سال سے بھی زیادہ تھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مصر کی سرزمین کے سلطان بنے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وزیر عالم شاہ جب بھی جنگ کا وقت ہوتا تو اپنے سپاہیوں سمیت خود بھی سفید داڑھی کے ساتھ میدان جنگ میں اترتے اور اپنے بہادر سپاہیوں کے ساتھ سب سے آگے ہوتے، اور ہمیشہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وزیر عالم شاہ کو جنگ کے دوران اپنے ساتھ کھڑا ہوا پاتے۔ اکثر اوقات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وزیر عالم شاہ کو کہتے کہ حضور، آپ کی عمر اب بہت ہو چکی ہے، دشمن آپ کو بوڑھا ہونے کی وجہ سے نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کے حکمت بھرے فیصلے ہی اس سلطنت کے لیے کافی ہیں، لہٰذا آپ جنگ میں شرکت نہ کیا کریں۔ لیکن وزیر عالم شاہ کہتا کہ سلطان معظم، میں نے ساری زندگی جنگوں میں اس لیے شرکت کی تاکہ اس سرزمین پر عالم اسلام کا نام بلند کر سکیں اور شہادت جیسا عظیم رتبہ پا سکوں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس مقدس وقت اور مقدس کام میں شرکت نہ کروں۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ کہتے کہ وزیر عالم شاہ، سلطنت آپ کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سلطنت کے مسائل پر اجلاس بلاتے اور اپنے وزیروں سے مشورہ کرتے تو وزیر عالم شاہ ہمیشہ آپ کے جرگے میں شامل ہوتا، اور وزیر عالم شاہ جب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی مشورہ دیتا یا کسی بات کے دوران کسی عقل مندی کا ذکر ہوتا تو وزیر عالم شاہ ایک قاضی کا ذکر ضرور کرتا۔ وہ کہتا کہ میں نے قاضی ابن تراب جیسا عقل مند ذہین آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابن تراب کے بارے میں سن کر خاموش ہو جاتے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابن تراب کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس یہ جانتے تھے کہ قاضی ابن تراب سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت سے ہی مصر کے ایک شہر میں قاضی کے عہدے پر فائز ہیں، لیکن کبھی قاضی ابن تراب کی سلطان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب بھی کسی جگہ عقل مندی، دور اندیشی یا انصاف پسندی کی بات ہوتی تو وزیر عالم شاہ قاضی ابن تراب کا ذکر ضرور کرتا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وزیر عالم شاہ کو کہتے کہ اب اگر کبھی زندگی میں موقع ملا تو آپ مجھے قاضی ابن تراب سے ضرور ملوانا۔ اسی دوران مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام تاجر عالمگیر تھا۔ تاجر عالمگیر اسکندریہ کی سرزمین کا سب سے ذہین، تجربے کار اور طاقتور تاجر تھا۔ اس کی ایک نوجوان، خوبصورت، حسین و جمیل بیٹی تھی۔ ایک دن تاجر عالمگیر کی بیٹی کو کسی نے اغوا کر لیا، اور اغوا کرنے والے 3 نوجوان تھے۔ ان میں سے ایک کا نام روہیل تھا،
دوسرے کا نام روشن تھا، تیسرے کا نام ظہیر تھا۔ اسی کے بستی کے تینوں نوجوان تھے۔ انہوں نے شہزادی کو اٹھایا اور ایک پرانے کھنڈر کے اندر لے گئے اور انہوں نے شہزادی کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اس کے ساتھ زنا کرنے لگے۔ اتنے میں ایک بوڑھے بزرگ کا گزر اتفاقاً اسی کھنڈر کے پاس سے ہوا، تو اس نے کھنڈر کے اندر عجیب و غریب آوازیں سنی۔ تو اس نے کھنڈر کے اندر جھانک کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے چلانا شروع کر دیا اور سب لوگ اکٹھا ہو گئے، اور جب اندر ان تینوں نوجوانوں کو پتا چلا کہ ہم نہیں بچ سکتے تو انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن گاؤں کے لوگوں نے ان کو پکڑا اور عالمگیر تاجر کے پاس گھسیٹ کر لے گئے اور کہا، یہ آپ کی بیٹی کے مجرم ہیں، لہٰذا تم ان تینوں کو سرعام قتل کر دو۔ یہ سن کر تاجر عالمگیر نے کہا، بے شک میں طاقتور ہوں، عقل مند بھی ہوں، میرے پاس دنیا جہاں کی دولت ہے، لیکن میں منصف نہیں ہوں کہ یہاں اپنا فیصلہ کھڑے کھڑے سنا دوں، بلکہ میں انصاف لینے کے لیے سلطان کے پاس جاؤں گا۔ لہٰذا تاجر عالمگیر کے کہنے پر سپاہیوں نے ان تینوں نوجوانوں کو پکڑا اور تاجر عالمگیر اپنی بیٹی کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور کہا، سلطان معظم، ان تینوں نوجوانوں نے میری بیٹی کو اغوا کیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی۔ تو یہ سن کر ان تینوں میں سے ہر ایک نوجوان کہنے لگا، سلطان معظم، بے شک ہم نے اپنے دوست کے ساتھ تاجر کی بیٹی کو اغوا کرنے میں مدد کی، لیکن صرف ایک ہی دوست نے اس کے ساتھ گناہ کیا۔ یہ سن کر سلطان نے شہزادی کی طرف دیکھا اور کہا، کیا یہ حقیقت ہے؟ تو شہزادی نے کہا، حضور یہ حقیقت ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی کہ ان تینوں میں سے وہ کون تھا، کیونکہ جب یہ مجھے کھنڈر کے اندر لے گئے تو اس وقت میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ تینوں نوجوان گناہ کے مرتکب ہوئے، کیونکہ یہ تینوں اس گناہ میں شامل تھے، لہٰذا ان تینوں کو برابر کی سزا دی جائے گی۔ تو ان تینوں میں سے دو نے کہا، سلطان معظم، بے شک ہم اس لڑکی کو اغوا کرنے میں شامل ہیں، لہٰذا ہمیں جو بھی شریعت کے مطابق اس گناہ کی سزا دی جائے۔ ہم نے زنا نہیں کیا، لہٰذا ہمیں زنا کی سزا نہیں دی جائے، ورنہ یہ فیصلہ تاریخ یاد رکھے گی کہ ایک سلطان نے بغیر کسی جرم کے ثابت کیے ہی سزا سنا دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا فیصلہ روک دیا اور پھر سلطان نے پوچھا، بتاؤ تم تینوں میں سے کس نے شہزادی کے ساتھ زنا کیا؟ تو وہ تینوں میں ہر ایک کہتا کہ میں نے نہیں کیا اور کہتا میں نے نہیں کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی حیران کہ آخر ان تینوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے پریشان ہو گئے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر عالم شاہ کو دربار کے اندر آتے ہوئے دیکھا تو سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیر عالم شاہ کو کہا کہ ایک پیغام قاضی ابن تراب کے پاس بھیجو اور تاجر عالمگیر اور اس کی بیٹی اور ان تینوں مجرموں کو قاضی کے پاس بھیج دو، اور پیغام میں لکھنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا ہے کہ ان تین نوجوانوں میں سے جو بھی گناہ کا اصل مرتکب ہوا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے، تاکہ تمہاری عقل مندی اور دور اندیشی کا پتہ چل سکے۔ وزیر عالم شاہ نے قاضی ابن تراب کی طرف پیغام بھجوایا اور تاجر عالمگیر کو کہا کہ تم اپنی بیٹی اور ان تینوں ملزمان کو لے کر قاضی ابن تراب کے پاس چلے جاؤ، جو کہ اسکندریہ کی ایک بستی میں رہتے ہیں، وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں گے۔ اگلے دن قاضی کے پاس مقدمہ پہنچ گیا اور جب قاضی صاحب نے عدالت لگائی تو قاضی صاحب نے سب سے پہلے شہزادی سے پوچھا، بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ اس نے کہا کہ گھوڑوں کے اسبل سے تین نوجوانوں نے مجھے اغوا کیا، ان میں سے ایک کا نام ظہیر، ایک کا نام روحیل، ایک کا نام روشن ہے۔ یہ تینوں مجھے اغوا کرنے میں تو شامل تھے، لیکن جب کھنڈر کے اندر میرے ساتھ زبردستی کی گئی تو صرف ایک لڑکے نے کیا، باقی دو باہر پہرا دے رہے تھے، اور ان کا میرے ساتھ زنا کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے مجھے اغوا کیا بس ایک ہی لڑکے نے مجھے پکڑے رکھا
اور اسی نے ہی میرے ساتھ زبردستی کی۔ باقی دو نے مجھے ہاتھ تک بھی نہیں لگایا، لیکن ہاں، وہ مجھے اغوا کرنے میں ضرور شامل تھے۔ تو یہ سن کر قاضی نے کہا، تم میں سے کون گنہگار ہے اور کون بے گناہ؟ تو تینوں اپنی اپنی جگہ صفائی پیش کرنے لگے۔ وہ تینوں آپس میں گہرے دوست تھے، لیکن ان تینوں کا یہی منصوبہ تھا کہ ہم ایک دوسرے پر جب الزام دھریں گے تو قاضی صاحب کو نہیں پتہ چلے گا کہ ہم تینوں میں سے کون مجرم ہے، اور اسی طرح ہم تینوں بے گناہ ثابت ہو کر بچ جائیں گے۔ لیکن قاضی ابن تراب بھی بار ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ قاضی ابن تراب نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کو زندان کے اندر بند کر دو اور 3 دن تک کچھ کھانے کے لیے نہ دیا جائے۔ جب 3 دن گزرے تو قاضی صاحب نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان تینوں کو زندان سے لے کر آؤ۔ جب سپاہی ان تینوں کو زندان سے لے کر آئے تو قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے تاکہ یہ بھوک سے نہ مر جائیں، کیونکہ جب سپاہی ان کو زندان سے پکڑ کر لائے تو وہ بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے، وہ صحیح سے چل بھی نہیں رہے تھے۔ جب قاضی کے سپاہیوں نے ان تینوں کے سامنے کھانا رکھا تو وہ کھانے پر آندھی کی طرح ٹوٹ پڑے، لیکن تینوں دوستوں نے پہلا پہلا لقمہ اٹھایا اور وہ بھی تھوک کر پھینک دیا۔ ان میں سے ایک دوست گوشت کھا رہا تھا، دوسرا دوست دودھ پی رہا تھا، تیسرا دوست چاول کھا رہا تھا، کیونکہ 3 دن بھوکا رہنے کے بعد قاضی صاحب نے ان پر ترس کھا کر ان تینوں دوستوں سے ان کی فرمائش پر کھانا بنوایا تھا۔ قاضی صاحب نے سب سے پہلے دوست سے پوچھا کہ اے نوجوان، بتاؤ یہ گوشت تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، حضور میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ یہ گوشت کسی حلال جانور کا نہیں بلکہ کسی نجس جانور یعنی کہ کتے کا پکا ہوا ہے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا، کیونکہ قاضی کو علم تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ قاضی نے کسی حکمت عملی کے تحت خود ہی باورچی کو کتا پکانے کا حکم دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ جس دوست نے گوشت کی فرمائش کی ہے اس کو یہ کھانا دیا جائے۔ اب قاضی نے دوسرے کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے دودھ پینا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، حضور میں یہ دودھ نہیں پی سکتا، کیونکہ اس دودھ میں مجھے کسی نجس جانور کی بدبو آتی ہے، یعنی کہ یہ دودھ کسی اور نجس جانور کا ہے، یا پھر اس کے اندر کسی نجس جانور کا اثر ہے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا اور کہا کہ یہ دودھ تو بالکل حلال ہے، اور یہ تو دودھ بکری سے نکالا گیا ہے، پھر آخر یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اب قاضی صاحب نے تیسرے دوست سے پوچھا کہ تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا، حضور یہ جو میں چاول کھا رہا ہوں اور اس چاول میں مجھے انسانی گوشت کی بدبو آتی ہے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا اور کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قاضی صاحب نے سب سے پہلے دوست کو کہا کہ میں نے تمہیں صرف سبق سکھانے کے لیے کچھ کتے کا گوشت کھلانے کا حکم دیا تھا، لیکن باقی دو کے لیے میں نے کچھ حکم نہیں دیا تھا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے کہا، قاضی صاحب جب میں نے پہلے بوٹی اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ گوشت کے ہر طرف چربی ہی چربی لگی ہوئی تھی اور گوشت درمیان میں کچا تھا۔ مجھے پتا چل گیا کہ یہ گوشت اگر حلال جانور کا ہوتا تو اس کا پکنے کے بعد اس طرح کا حلیہ نہ ہوتا، بس مجھے پتا چل گیا کہ یہ حرام جانور کا گوشت ہے۔ اب قاضی صاحب نے دوسرے دوست کی طرف دیکھا اور کہا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ دودھ حرام جانور کا ہے؟ کیونکہ اس بارے میں بھی نہیں جانتا۔ اس نے کہا، قاضی صاحب بے شک آپ تحقیق کروا لیں، اگر یہ حرام جانور کا دودھ نہ نکلے تو میں پھانسی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ جس بکری سے دودھ نکالا گیا اس بکری کے مالک کو میرے پاس حاضر کرو۔ تو ایک سپاہی نے بتایا کہ حضور ہمیں بازار سے دودھ نہیں ملا اور ہمارے باڑے میں بھی دودھ نہیں تھا۔ ایک چرواہا راستے میں بکریاں چلا رہا تھا، اور جب اس نے خالی برتن دیکھا تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب کہ اگر تم سپاہی ہو تو میری بکری کا دودھ نکالو، اور ہم نے اس کی بکری کا دودھ نکال لیا۔ جب اس چرواہے کو قاضی صاحب کے سامنے حاضر کیا گیا، قاضی صاحب نے پوچھا کہ تمہاری بکری کے دودھ سے کتے کی گوشت کی بدبو آتی ہے، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، حضور قاضی صاحب آپ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ یہ بکری جب پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماں مر گئی تھی، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے میرے پاس ایک کتیا تھی، میں اس کو اس کتیا کے ساتھ باندھ دیتا تھا، اور ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ کتیا کا دودھ پی رہی تھی، بس میں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح اس کی جان بچ سکتی ہے
تو میں بس اسی طرح ہی اس کو پالے رکھوں گا، اور اسی وجہ سے ابھی تک دودھ میں کتے کی بدبو آتی ہے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا کہ وہ نوجوان سچ تھا کہتا تھا۔ اب قاضی صاحب نے باورچی سے پوچھا کہ یہ جو چاول تم نے لیے ہیں، اس دکاندار کو بلاؤ۔ جب اس تاجر کو قاضی صاحب کے سامنے حاضر کیا گیا تو اس نے کہا، حضور، یہ چاول میں نے بازار سے نہیں بلکہ کسان سے خریدے تھے۔ جب قاضی کے سامنے اس کسان کو پیش کیا گیا تو اس نے کہا، حضور، میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا ہے اور میں اسی میں ہی چاول اگا کر بازار میں بیچ دیتا ہوں۔ ایک دن میں چاول اگانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ چند عیسائی سپاہی کسی یہودی کو قتل کر کے میری زمین میں ہی دفن کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ اس زمین کا مالک میں ہوں۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور کہا، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم اس زمین پر کوئی نہ کوئی فصل اگا دو تاکہ اس دفن ہو جانے والے یہودی کا نام و نشان مٹ جائے۔ حضور، میں نے مجبوری میں آ کر اس زمین پر ہل لگائے اور چاول تو اگا دیے، لیکن اس چاول میں شاید ابھی تک اس دفن کیے گئے یہودی کے خون کی بدبو آتی ہے۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا۔ اب قاضی کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ تینوں بڑے عقل مند ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان میں سے کون اصل گنہگار ہے، لیکن صرف مجھے چکمہ دینے کے لیے ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں۔ تو لہٰذا قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ایک تیز خنجر لے آؤ۔ تینوں دوست دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے کہ قاضی صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ان تینوں نوجوانوں کے نفس کاٹ دو، نہ ہی یہ مرد رہیں گے اور نہ ہی کسی کی ماں بہن کی عزت کی طرف دیکھ سکیں گے۔ یہ سن کر قاضی کا اکلوتا بیٹا بولا، قاضی صاحب، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ آپ ایسا بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کوئی بھی فیصلہ انصاف سے ہٹ کر نہیں کرتے، اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ان تینوں میں سے گناہ ایک نے کیا اور سزا تینوں کو ایک برابر ملے۔ بے شک یہ تینوں گنہگار ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک زنا کا مرتکب ہوا، تو لہٰذا آپ مجھے ایک موقع دیں اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ان تینوں میں سے کون نوجوان گنہگار ہے۔ یہ سن کر قاضی نے اپنے بیٹے کو کہا، میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں، لیکن صرف ایک موقع۔ اب سب لوگ اور قاضی صاحب اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ ایسا کیا کرے گا۔ تھوڑی دیر گزری کہ قاضی کا بیٹا ایک خوبصورت بیل پکڑ کر لایا اور آ کر اس بیل کو ایک کمرے کے اندر باندھ دیا، اور قاضی صاحب نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو قاضی بڑا حیران ہوا اور اس نے پوچھا، اے میرے فرزند، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، بابا جان، یہ جو آپ بیل دیکھ رہے ہیں یہ بڑا ہی نسلی بیل ہے۔ اس پر جو بھی کوئی گنہگار انسان ہاتھ رکھتا ہے یہ اسی وقت بولنا چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم تینوں دوستوں کو باری باری بھیجیں گے تاکہ یہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیریں، اور جو بھی مجرم ہوگا وہ بیل پکارے گا، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون ان تینوں میں سے اصل مجرم ہے۔ قاضی بڑا حیران تھا کہ آخر ایسا کوئی بیل بھی ہو سکتا ہے۔ قاضی صاحب نے باری باری ان تینوں کو بھیجا، اور جب تینوں اندر باری باری ہو کر آئے سب لوگ حیران تھے کہ تینوں کے اندر جانے پر بیل نے کوئی آواز نہیں نکالی، لیکن ہر بار جب ایک ملزم اندر جاتا اور باہر نکلتا تو قاضی کا بیٹا اس کے ہاتھ چومتا۔ جب تینوں اسی طرح ہو گئے تو قاضی نے پوچھا، بتاؤ اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، بابا جان، میں ناکام ہو گیا۔ قاضی نے کہا، وہ کیسے؟ تو اس نے کہا، بابا جان، یہ کوئی نسلی بیل نہیں بلکہ ایک عام سا بیل ہے۔ میں نے اس لیے اس کے پیٹھ پر ایک جڑی بوٹی لگا دی تھی، اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ جو بھی مجرم ہوگا وہ اندر جا کر بیل کی پیٹھ پر ہاتھ نہیں پھیرے گا، کیونکہ اسے ڈر ہوگا کہ وہ پکڑا جائے گا، اور جب وہ باہر نکلے گا تو مجھے اس کے ہاتھ پر وہ جڑی بوٹی والی خوشبو نہیں ملے گی، اور اسی طرح مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون اصل مجرم ہے۔ لیکن بابا جان، یہ تینوں بڑے چالاک ہیں، ان تینوں کو شاید پتہ ہے، لہٰذا ان تینوں نے ہی بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اور ان تینوں کے ہاتھوں سے مجھے وہ جڑی بوٹی کی بو آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر قاضی بڑا حیران ہوا اور کہا کہ یہ مجرم بڑے ہی چالاک ہیں، جنہوں نے میرے اتنے بڑے عقل مند بیٹے کو بھی چکمہ دے دیا، کیونکہ کئی دفعہ جب قاضی صاحب کو کوئی فیصلہ کرنے میں ناکام ہو جاتے تو قاضی کا فرزند اپنے باپ کی رہنمائی کرتا تھا۔ تو اتنے میں قاضی کے بیٹے نے کہا، بابا جان، میں آپ سے ایک اور موقع چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک موقع دیں، میں ایک کہانی سنا کر ان تینوں میں سے اصل مجرم کی تلاش کر کے دوں گا۔ قاضی، وہ تاجر عالمگیر اور اس کی بیٹی سب لوگ حیران تھے کہ آخر ان تینوں میں سے یہ نوجوان
کیسے کہانی سنا کر مجرم کو تلاش کرے گا؟ بھلا کون ایسا انسان ہے جو ایک کہانی سنا کر مجرم تلاش کرتا ہے؟ قاضی نے ایک بار پھر اپنے فرزند کو اجازت دے دی۔ اب اس نوجوان نے کہا، میری کہانی یہ تم تینوں نوجوان بڑے غور سے سننا۔ اس نے کہا کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے کہ مصر کی سرزمین پر دو دوست رہتے تھے۔ وہ دونوں دوست بڑے ہی گہرے دوست تھے۔ ان کی دوستی کی مثالیں پورے گاؤں والے دیتے تھے۔ ان میں ایک دوست کا نام حسنین تھا، دوسرے کا نام شکیل تھا۔ ایک دن حسنین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بازار سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑ گئی۔ وہ لڑکی بڑی ہی حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ وہ ایک تاجر کا بیٹا تھا اور کسی کام کے سلسلے میں بازار گیا ہوا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد وہ اپنا کام بھول گیا اور وہ اس لڑکی کا پیچھا کرنے لگا۔ لیکن بازار کے اندر بہت زیادہ ہجوم تھا اور چاند ہی لمحے گزرے کہ وہ لڑکی اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بڑا حیران تھا کہ آخر وہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے۔ اس پریشانی میں وہ اپنا کام بھی بھول گیا اور اپنے دوست کے پاس آیا۔ جب اس کے دوست نے اپنے دوست کو پریشان دیکھا تو اس نے پوچھا کہ تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ میں ہمیشہ تیرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا ہوں۔ تو حسنین نے اپنے دوست کو کہا، اے میرے جگری یار، میرے پیارے دوست، آج میں نے بازار کے اندر ایک لڑکی دیکھی۔ وہ لڑکی نہیں تھی، بلا کی خوبصورت تھی، شہزادی تھی، شہزادی۔ اور اب میرا ایک بھی لمحہ اس کے بغیر بڑی مشکل سے گزر رہا ہے۔ مجھے اس سے حقیقی عشق ہو گیا ہے اور اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں مر جاؤں گا۔ شکیل سے اپنے دوست کی یہ اداسی دیکھی نہیں گئی۔ وہ ایک کسان کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے باپ کو کہا، ابا جان، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں کسی کام کے سلسلے میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ کسان نے اپنے بیٹے کو اجازت دے دی۔ وہ اپنے دوست کے پاس آیا اور کہا کہ تم مجھے اس لڑکی کا حلیہ بتاؤ تاکہ میں اس کو تلاش کر سکوں۔ یہ دیکھ کر حسنین نے کہا، اے میرے دوست، تم اس کو کیسے تلاش کرو گے؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسرے وطن سے آئی ہو اور پھر واپس چلی گئی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ رہتی ہو جہاں تم زندگی میں کبھی نہ گئے ہو۔ تو پھر تم اس کو کیسے تلاش کرو گے؟ لیکن شکیل نے کہا، نہیں، میں اس کو تلاش کر کے رہوں گا۔ اس نے اپنے دوست سے اس لڑکی کا حلیہ پوچھا اور اس کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ دن رات ہر بستی، ہر گلی، ہر محلہ، ہر جگہ گیا، تلاش کرتا رہا، لیکن اس لڑکی کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ 6 ماہ گزر گئے۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود بھی شکیل اپنے دوست حسنین کی محبوبہ کو تلاش نہیں کر سکا۔ 6 ماہ کے بعد وہ اداس ہو کر گھر لوٹا اور اپنے دوست کو کہا، تم مجھے معاف کر دینا، لہذا میں تمہاری دلہن کو تلاش نہیں کر پایا۔ تو حسنین نے اپنے دوست شکیل سے کہا کہ تم نے جتنی بڑی قربانی دی شاید یہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بس یہ میرا نصیب ہے، جب تک میری زندگی کے دن ہیں میں گزار کر اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر شکیل پریشان ہو گیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے گھر جاتے ہی اس کے باپ نے کہا، بیٹا، تم اپنے سر پر بھوت سوار کر لیا ہے اور یہ اس وقت تک بھوت سوار رہے گا جب تک میں تمہاری شادی نہیں کروا دیتا۔ لہذا شکیل کے باپ نے اس کی شادی کروا دی۔ چونکہ شکیل کو اپنے دوست کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اس نے دلہن کو بھی دیکھنا پسند نہیں کیا۔ شادی کی رات سہاگرات کے وقت اپنی باپ کے کہنے پر جب وہ اپنے کمرے کے میں گیا اور اس نے دلہن کا گھونگھٹ اتار کر دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس کی دلہن وہی لڑکی تھی جو اس کے دوست کو 6 ماہ پہلے بازار کے اندر ملی تھی اور جس کو تلاش کرتے کرتے شکیل کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ شکیل نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، اگر تم میرے دوست کے پاس نہ گئی تو وہ چند دنوں کا مہمان ہے اور اس دنیا سے چلا جائے گا، اور اپنے دوست کو اس طرح تڑپتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتا، لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور تم میرے دوست کے پاس چلے جاؤ اور اسے میرا سلام کہنا، کیونکہ میں خود تمہیں اس کے پاس نہیں لے جا سکتا، کیونکہ میرا ضمیر بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے حوالے کروں، لیکن وہ میرا گہرا دوست ہے، اس کے لیے میں تو جان بھی دے سکتا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، تم مجھے طلاق مت دینا، ہاں میں جب تمہارے دوست کے پاس پہنچ جاؤں گی اس وقت تم مجھے طلاق بھیج دینا، لیکن طلاق بھیجنے سے پہلے میری خبر کا انتظار کرنا۔ اب ایک بستی میں شکیل رہتا تھا، ایک بستی میں حسنین،
لہذا شکیل نے اپنی دلہن کو ایک گھوڑا دیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوئی دلہن کے لباس میں اپنے شوہر کے دوست کی بستی کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن بستی کے درمیان میں ایک گھنی جھاڑیوں تھی۔ ان جھاڑیوں میں ڈاکو چھپے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے گھوڑے کے پیروں کی آواز سنی تو انہوں نے گھوڑے کے قریب چاروں طرف لپیٹ لیا، اور جب گھوڑے کے قریب آئے اور انہوں نے شمع جلا کر دیکھی تو ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک دلہن جو کہ زیوروں سے جھری ہوئی آدھی رات کے وقت گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہی تھی۔ انہوں نے دلہن سے پوچھا، کیا تم فرار ہو کر آ رہی ہو؟ اگر تم فرار ہو کر آ رہی تھی تو اب ہمارے ہاتھوں سے فرار نہیں ہو سکتی۔ تم ایک لڑکی اور ہم اتنے ڈاکو تیرے جسم سے خوب لطف اٹھائیں گے۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، اے ڈاکوؤں کا سردار، بے شک میں تمہیں قسم کھا کر دیتی ہوں کہ تم مجھے اب جانے دو۔ میں اگر وہاں وقت پر نہ پہنچی تو ایک قیمتی جان چلی جائے گی۔ یہ سن کر سردار نے کہا، میں بے وقوف نہیں ہوں تم جیسی حسین دلہن کو ایسے ہی جانے دوں۔ لیکن لڑکی کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ آخرکار سردار مان ہی گیا، اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارا یہی انتظار کریں گے، تم اپنا فرض پورا کر کے یہیں ضرور لوٹنا۔ اب وہ لڑکی اپنے دوست کے گھر پہنچی، اور جب اس کے دوست نے دروازہ کھولا تو اس لڑکی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا تو اس لڑکی نے اس کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ میں تمہارے دوست کی بیوی بن گئی ہوں اور تمہارے دوست نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر اس کے دوست شکیل نے کہا، نہیں، تم میرے دوست کے پاس چلی جاؤ۔ آج کے بعد تم میری محبوبہ نہیں بلکہ تم میری بہن ہو، لہذا تم میرے دوست کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہنا کہ میں اپنی محبوبہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دوں گا۔ یہ سن کر وہ لڑکی وہاں سے روانہ ہو گئی، لیکن روانہ ہوتے وقت اس کے دوست نے اپنی دوست کی بیوی کو بہت سے تحائف بھی دے کر بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ ڈاکوں کے سردار نے پھر سے گھوڑے کی آہٹ سنی۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی اور شکار ہماری طرف آ رہا ہے، لیکن تھوڑی ہی لمحے بعد وہ لڑکی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ سردار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی دوبارہ ہمارے پاس آ رہی ہے۔ ہم نے اس وقت اس پر رحم کھایا کیونکہ یہ وہ بڑی مظلوم نظر آ رہی تھی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ واپس کیسے آئی۔ تو لڑکی نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور وہ بھی پورا کیا۔ میں نے خود آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب میرے پاس اتنی ساری دولت ہے، یہ بھی تمہاری اور میں بھی تمہاری۔ یہ سن کر سردار نے کہا، نہیں، اب تم جیسی لڑکی کے ساتھ کچھ بھی برا کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا جرم ہوگا۔ آج سے تم میری بہن ہو، اور یہ جو تم سونے زیورات لے کر آ رہی ہو یہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب وہ لڑکی روانہ ہو گئی اور اپنے دوست کے پاس پہنچ گئی، اپنے شوہر کے پاس پہنچ گئی اور اسے جا کر سارا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر اس کا دوست اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی، اور اب قاضی کے بیٹے نے ان تینوں میں سے ایک دوست سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم تینوں نے کہانی کو بڑے غور سے سنا، اب بتاؤ اس کہانی میں سب سے بڑی قربانی کس نے دی؟ تو سب سے پہلے دوست نے کہا کہ حضور، سب سے بڑی قربانی اس دوست نے دی جس نے اپنے دوست کی محبوبہ کو تلاش کرنے کے لیے 6 ماہ دن رات گزار دیے۔ اس سے اپنی بھوک کا پتہ نہیں تھا، پیاس کا پتہ نہیں تھا، گھر کا پتہ نہیں تھا، اور وہی لڑکی جب اس کی بیوی بنی تو اس نے پھر بھی اپنے دوست کو نہیں بولا اور اپنی بیوی کو اپنے دوست کے پاس بھیج دیا۔ سب سے بڑی قربانی اس کی ہے۔ تو دوسرے دوست نے کہا، سب سے بڑی قربانی تو اس عاشق نے دی جس کی خاطر وہ پاگل ہو رہا تھا، لیکن جب وہ ملی تو اپنے دوست کی خاطر اس نے اپنی محبوبہ کو اپنی ہی بہن بنا لیا۔ تو تیسرے دوست نے کہا، نہیں، سب سے بڑی قربانی تو اس ڈاکو نے دی جو ہمیشہ جرم کرتا تھا، لوگوں کو لوٹتا تھا، لیکن ایک لڑکی کی خاطر اس نے نہ صرف اس کی جان بچائی، اپنے گناہ بھی چھوڑ دیے اور سیدھے راستے پر آ گیا۔ شاید یہ سب سے بڑی قربانی ڈاکو کی تھی۔ تو یہ سن کر قاضی کے بیٹے نے کہا، بابا جان، یہی نوجوان ہی جس نے کہا ہے کہ ڈاکو نے سب سے بڑی قربانی دی ہے، یہ اصل میں مجرم ہے اور باقی 2 بے گناہ ہیں۔ قاضی یہ سن کر حیران ہو گیا اور کہا، بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو اس نے کہا، بابا جان، اس کہانی میں سب نے اپنی اپنی رائے دی، لیکن چونکہ یہ نوجوان بری خصلت کا مالک تھا لہٰذا اسے ڈاکو کی قربانی ہی اچھی لگی، کیونکہ یہ اسی خصلت کا مالک ہے۔ اور بعد میں اس نوجوان نے بھی
اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہاں، میں نے اپنے دوستوں کو مجبور کیا تھا کہ تم اس لڑکی کو اغوا کرنے میں میری مدد کرو۔ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس میری مجبوری میں آ کر انہوں نے میرا ساتھ دیا، لہٰذا اس گناہ کا میں مرتکب ہوا ہوں۔ یہ سن کر قاضی اپنے بیٹے کی عقل مندی سے بڑا متاثر ہوا، اور اسی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پیغام بھجوایا کہ حضور، جو عقل مندی، دانش مندی آپ مجھ میں دیکھنا چاہتے تھے، شاید وہ میرے بیٹے میں ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابن تراب کے بعد اس کے بیٹے کو ہی اس علاقے کا قاضی تعینات کر دیا تھا۔ لیکن دوستو، اس واقعے کے اختتام پر میں اپنے ویور سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کہانی قاضی کے بیٹے نے سنائی، اس کہانی میں آپ کے مطابق سب سے بڑی قربانی کس نے دی تھی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور دینا۔ شکریہ۔